السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات محمد. خدا عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہمارے حبیب امت سے کہہ دیجیے کہ میں تبلیغ رسالت کے سلسلے میں کوئی بدلہ نہیں چاہتا، کوئی عجز نہیں چاہتا، کوئی کمپنسیشن نہیں چاہتا، صرف اپنے قرابت داروں کی محبت چاہتا ہے. اللہ کی گرامی آیت بہت چھوٹی سی ہے اور اپنی زندگی میں ہزاروں دفعہ مجلسوں کا عنوان بنتے ہوئے اس آیت کو دیکھا ہوگا کہ ذاکرین کرام اسی آیت کو عنوان بنا کے پوری مجلس پڑھ دیتے ہیں، جس میں محبت اہل بیت کو تذکرہ ہے. تو دیکھنے میں تو آج چھوٹی سی ہے، مگر اپنے وزن میں پوری تبلیغ رسالت کے برابر ہے. یعنی ایک پلے میں پوری تبلیغ رسالت رکھ دیجیے اور ایک پلے میں یہ آیت رکھ دیجیے تو ہم کے برابر آ جائیں گے. کچھ نہیں چاہتا، صرف اہل بیت کی محبت چاہتا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. عزیزان گرامی، جو چیز دنیا میں کم ہوتی ہے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، اور جو چیز دنیا میں زیادہ ہوتی ہے اس کی قیمت کم ہوتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی اہم کیوں نہ ہو زندگی کے لیے. لیکن اگر زیادہ ہے تو قیمت کم ہے، اگر کم ہے تو قیمت زیادہ ہے. سونا دنیا میں بہت کم ہے، نتیجہ یہ ہے کہ سونا ہمیشہ تولوں اور ماشوں کے حساب میں بکتا ہے کہ اتنے گرام، اتنے تولے، اتنے ماشے. کبھی سیروں کے حساب سے سونا بکتا ہوا آپ کو نہ ملے گا، کبھی منوں اور ٹنوں کے حساب میں سونا تلتا ہوا نہ دکھائی دے گا. سونا انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری نہیں ہے، مگر چونکہ کم ہے اس لیے قیمت زیادہ ہے. اور پانی انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. ایک دن بھی بغیر پانی کے زندگی نہیں گزر سکتی، مگر چونکہ بہت ہے اس لیے کوئی قیمت نہیں ہے پانی کی. تو معلومات جو چیز کم ہوتی ہے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، جو چیز بہت ہوتی ہے اس کی قیمت کم ہوتی ہے. محبت انسانی زندگی کی بنیاد ہے، لیکن چونکہ بہت ہے لہذا ہمیں محبت کی قیمت کا اندازہ نہیں کہ محبت کیا ہے.
محبت پیدا ہوتے ہی اپنے جلوے دکھانا شروع کر دیتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوا تو پہلے اس نے ماں سے محبت کا رشتہ استوار کیا، اپنے بہن بھائیوں سے محبت کی، اپنے کھلونوں سے محبت کی، اپنے عزیزوں سے محبت کی۔ یہ محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، محبت کا خزانہ خالی نہیں ہوتا۔ نظام کائنات پورا قائم ہے محبت کے اوپر۔ جس طریقے سے یہاں پر روشنی ہو رہی ہے تو یہ روشنی جو ہو رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن ہو رہا ہے، یہاں جگمگا رہی ہے درگاہ، یہ پاور کہیں سے آ رہا ہے اور کرنٹ آ رہا ہے، الیکٹریسٹی آ رہی ہے جو یہاں روشن کیے ہوئے ہے اس عمارت کو۔ عزیزان گرامی، کائنات زندگی میں محبت وہ کرنٹ ہے جو دنیا کو روشن کیے۔ ایک دفعہ سلوات بھیج دیجیے محمد۔ تو محبت جو ہے وہ سمجھیے آپ کے پوری دنیا کا نظام چلا رہے ہیں۔ جیسے بہت بڑا کارخانہ ہو یا بہت بڑی فیکٹری ہو جہاں لاکھوں ہزاروں چیزیں ہوتی ہوں اور بڑی بڑی دیو پیکر مشینیں لگی ہوں اور مشینیں چل رہی ہوں اور چیزیں بن بن کے نکل رہی ہوں، اور ایک دفعہ بجلی غائب ہو جائے تو پورا کارخانہ رک جائے گا۔ اسی طریقے سے دنیا کا کارخانہ چل رہا ہے اور محبت کا کرنٹ اس میں آ رہا ہے۔ اگر محبت کا کرنٹ غائب ہو جائے تو یہ کارخانہ رک جائے گا۔ یہ محبت جو ہے یہ اجر رسالت بنی ہے۔ توجہ کیجیے گا، مجھے ایک منزل کی طرف جانا ہے اور آج کی محفل ہمیشہ میں کسی عنوان کے تحت ہوتا ہوں، اور وہ عنوان دوسرے سال کے عنوان سے مختلف ہوتا ہے۔ چنانچہ اس سال کا عنوان جو ہے میرا تقریر کا وہ ہے حضرت عباس اور محبت۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ کو محبت کی اہمیت سمجھا دوں، اس کے بعد سناؤں گا کہ حضرت عباس نے محبت کے میدان میں کیا کارنامہ انجام دیا ہے۔ حضرت عباس اور محبت یہ اس سال کا عنوان ہے۔ تو میرے دوستو، محبت سے پورا نظام کائنات چل رہا ہے، محبت سے پورا حساب کتاب چل رہا ہے، محبت سے پوری دنیا چل رہی ہے، اور اللہ نے اس کائنات کو بنایا بھی محبت ہی میں ہے۔ اس کی بنیاد بھی محبت میں رکھی۔ وہ حدیث کتاب جو آپ کے یہاں مختلف موقعوں پڑھی جاتی ہے، اس کے اندر یہ جملے آپ کو یاد ہوں گے، ارشاد پروردگار کے نیما خلق تو سمام مبنیہ ولا ارضم مدیا، میں نے زمینوں کو نہیں بنایا، میں نے آسمانوں کو نہیں بنایا، میں نے شمس و قمر کو نہیں بنایا، میں نے مختلف ہواؤں کو نہیں چلایا، دریاؤں کو نہیں جاری کیا، مگر ان کی محبت میں جو زیر کسان معلومہ کائنات بنی تو محبت میں بنی۔ اب اگر محبت اجر رسالت مانگی گئی تو یہ دام کے دام مانگے جا رہے ہیں، نفع چھوڑ دیا جا رہا ہے۔ محبت آپ جو کچھ ہے سب محبت۔ تو عزیزان گرامی، محبت اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو۔ اہل بیت کی محبت میں خاص چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ محبت جو ہے وہ فطرت کا جوش ہے، انسانی نیچر کا جوش ہے۔ محبت نہ سکھائی جاتی ہے نہ پڑھائی جاتی ہے۔
نہ مدرسوں میں تعلیم دی جاتی ہے محبت کی، نہ کارخانوں میں ترکیب بتائی جاتی ہے محبت کی۔ محبت پیدا ہوتے ہی آدمی خود بخود حاصل کر لیتا ہے، یہ فطرت سے لے کے آتا ہے۔ لوگوں کے یہاں بال بچے ہوتے ہیں، لڑکا ہوا لڑکی ہوئی، پھر لڑکے کو سکھایا پڑھایا تعلیم دلوائی، لڑکی کو سکھایا پڑھایا تعلیم دلوائی، سینا پرونا کھانا پکانا کپڑا سینا سب بتایا۔ اب لڑکا لڑکی جوان ہو گئے، ان کی شادی کر دی۔ تھوڑے دنوں بعد معلوم ہوا کہ خود ان کے گھر ایک ولادت ہونے والی ہے، نیا مہمان آنے والا ہے۔ ہم نے کبھی نہ دیکھا کہ کسی باپ نے اپنے لڑکے سے کہا ہو کہ بیٹا بیٹھ جاؤ، 2-3 دن بعد تم خود باپ بننے والے ہو، لہٰذا ہم تمہیں بتا دیں کہ باپ کی محبت کیا ہوتی ہے۔ یا کسی کتاب میں کوئی چیپٹر پڑھا ہو باپ کی محبت کا، یا کہیں کے اوپر کوئی کورس ہوتا ہو جہاں باپ کی محبت بتائی جاتی ہو، ٹریننگ دی جاتی ہو، نہیں کچھ نہیں۔ نہ کسی ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا 2-4 دن میں تم خود ماں بن جانے والی ہو، ماں کی محبت مشہور ہے، ممتا کہلاتی ہے، لہذا میں تمہیں بتا دوں کہ ممتا کیا ہوتی ہے، تمہیں کیا خبر پہلی مرتبہ ماں بنو گی، لہذا ممتا کا فلسفہ جو سمجھ لو۔ لیکن جہاں لڑکی ماں بن گئی، اس نے اپنے بچے کو ویسے ہی پالا جیسے اس کی ماں نے اس کو پالا، اور جہاں کوئی لڑکا باپ بن گیا، اس نے اپنے بچے سے ویسی محبت کی جیسے اس کے باپ نے اس سے محبت کی۔ معلومہ محبت نہ سکھائی جاتی ہے نہ پڑھائی جاتی ہے، محبت قدرت کی طرف سے آتی ہے۔ اب جو لوگ محبت اہل بیت کے لیے کتابوں کے حوالے پوچھتے ہیں کہ کہاں لکھی ہے، یہ میاں محبت نہ کرنے کے بہانے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ محبت کہیں کتابوں میں لکھی ہوتی ہے؟ آپ مجھے بتائیے کس کتاب میں ماں کی محبت لکھی ہے؟ اس کتاب کا حوالہ دیجیے جس میں باپ کی محبت لکھی ہو۔ محبت کتابوں میں نہیں لکھی ہوتی، محبت مولاناؤں سے پوچھ کے نہیں ہوتی، محبت استخارے دیکھ کے نہیں ہوتی، محبت کا فلسفہ ہی ہے جب ہے۔ محبت کے اوپر پورا نظام قائم ہے عزیزان گرامی، اور جو جس شے میں محبت کا ٹچ آ جائے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ 2 سکے بنے ہیں محبت میں، ایک کھری محبت میں بنا، ایک کھوٹی محبت میں۔ جیسے سونا 2 طرح کا بکتا ہے بازار میں، ایک خالص بکتا ہے اور ایک ملاوٹ والا۔ ملاوٹ والے سونے کی قیمت کم ہوتی ہے، خالص سونے کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ 24 کیرٹ گولڈ کی قیمت الگ ہے، 22 کیرٹ گولڈ کی قیمت الگ ہے، اس لیے کہ ایک میں ملاوٹ ہوتی ہے، جتنی ملاوٹ ہوتی ہے اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی محبت میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے، ہر چیز کی ملاوٹ قبول نہیں کرتی، اپنے سے ملتی جلتی شے کی ملاوٹ قبول کرتی ہے ہر چیز۔ روزانہ فریاد ہوتی ہے کہ دودھ والا دودھ میں پانی ملاتا ہے، بدلو آدمی دوسرا دودھ والا لگاؤ یہ پانی ملاتا ہے۔ کبھی نہ سنا کہ دودھ میں پیتل ملا کے بیچ رہا ہے، کہ شیر و دودھ میں پاؤ وہ پیتل ملا کے لاتا ہے، اس لیے کہ دودھ جو ہے وہ پیتل کی ملاوٹ قبول نہیں کرے گا۔ اور کبھی کسی جوہری کے لیے بھی نہیں سنا کہ یہ سونے میں دودھ ملاتا ہے یا پانی ملاتا ہے۔ سونے میں ہمیشہ پیتل ملتا ہے، پانی نہیں ملتا ہے۔ معلوم ہے ہر چیز سے ملتی جلتی شے جو ہے اس کی ملاوٹ ہوتی ہے۔ محبت میں 2 چیزوں کی ملاوٹ ہوتی ہے، یا غرض کی یا ہوس کی۔ یا غرض کی ملاوٹ ہوتی ہے محبت میں، یا ہوس کی ملاوٹ ہوتی ہے محبت میں۔ اور جو غرض و ہوس سے پاک ہو وہ خالص محبت ہے، خدا کی محبت،
رسول کی محبت، اہل بیت کی محبت، ماں کی محبت، باپ کی محبت، یہ 5 محبتیں ایسی ہیں جو غرض و ہوس سے پاک ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس کی قیمت بہت ہے۔ اس کی قیمت یہ ہے کہ اگر ناراض ہو گیا ان میں سے کوئی، خدا ناراض ہو گیا، رسول ناراض ہو گیا، امام ناراض ہو گئے، ماں ناراض ہو گئی، باپ ناراض ہو گیا، تو عاقبت تک برباد ہو جاتی ہے، اعمال ہدر ہو جاتے ہیں، سب کیے دھرے وہ پانی پھر جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو محبتیں ہیں وہ ادھر والی ہیں، ان میں ملاوٹ ہے، غرض کی ملاوٹ ہے، ہوس کی ملاوٹ ہے، اس لیے ان کی قیمت کم ہے۔ مگر اگر محبت کی ملاوٹ ہے تو قیمت کچھ نہ کچھ رہے گی۔ دیکھیے 2 سکے بنے، ایک خالص محبت میں، ایک ملاوٹ کی محبت میں۔ ملاوٹ کی محبت میں جو سکہ بنا اس کا نام ہے تاج محل۔ آپ میں سے بہتیرے ایسے ہیں جو تاج محل دیکھ چکے ہوں گے، آگرے گئے ہوں گے۔ تاج محل بھی ایک محبت کا بنا ہوا سکہ ہے، مگر ملاوٹ کی محبت ہے، غرض و ہوس کی ملاوٹ ہے تاج محل میں۔ اور ایک خالص محبت میں سکہ بنا جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، اس کا نام ہے کعبہ۔ کعبہ خالص محبت میں بنا، تاج محل ملاوٹ والی محبت میں بنا۔ ملاوٹ والی محبت میں بھی بنا تو بڑا محبت میں، مگر یہ سمجھ لیجئے بنا محبت میں مگر ملاوٹ والی، اس لیے قیمت کم رہے گی مگر رہے گی قیمت، اس لیے کہ محبت اس میں بھی شامل ہے۔ اور کعبے کی قیمت زیادہ رہے گی اس لیے کہ وہ خالص محبت میں بنا ہے۔ تو عزیزان گرامی دونوں میں فرق ہے، چونکہ بنے دونوں محبت میں ہیں لہذا دونوں ساری دنیا سے انسانوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ تاج محل بھی کھینچتا ہے ساری دنیا کے انسانوں کو اور کعبہ بھی کھینچتا ہے ساری دنیا کے انسانوں کو، مگر چونکہ تاج محل ملاوٹ میں بنا ہے اس لیے کھینچ تو لیتا ہے، تعظیم نہیں کروا پاتا۔ کعبہ کھینچتا بھی ہے، سجدہ بھی کرتا ہے۔ یہ جتنی عمارتیں بنی ہیں یہ سب محبت میں بنی ہیں، یہ جتنے مشاہد مقدسہ ہیں، جتنے حرم بنے ہیں، حرم جناب امیر، روضہ کربلا معلیٰ، حرم حضرت عباس، کاظمین، خراسان، سامرہ، یہ سب محبت میں ہے۔ اور بربادی جنت البقیع کا درد جو ہے وہ بھی محبت ہے، جو دل میں درد پیدا کر رہی ہے۔ حضران گرامی یہاں سے وہاں تک محبت کا راج ہے، ہر جگہ محبت ہی محبت نظر آ رہی ہے۔ اب یہ ہے کہ اسلام میں حکم محبت تو دیا گیا ہے، بتوجہ سنیے گا تھوڑی دیر اور اس کے بعد بات تمام ہوگی۔ اسلام میں حکم محبت تو دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، قرآن میں آیت بھی ہم نے پڑھ لی کہ کچھ نہیں چاہتے مگر محبت اہل بیت، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ چیزیں، دیکھیے سنیے گا بچے غور سے سنیں، وہ چیزیں جن کا تعلق باڈی سے ہے وہ زبردستی کی جا سکتی ہیں، وہ چیزیں جن کا تعلق دل سے ہے وہ زبردستی نہیں ہو سکتی۔ اس محفل میں آنا یا نہ آنا اس کا تعلق آدمی کی باڈی سے ہے، آپ آئے یہاں یا گھر میں لیٹے رہے، تو باڈی لی آپ پریزنٹ ہوئے یہاں یا نہیں ہوئے، تو زبردستی کر کے، دباؤ ڈال کے، مار پیٹ کر کے، کھینچ کے لائے جا سکتے ہیں۔
نہیں آ رہے تھے، 4 دوست پکڑ کے لے آئے، لیکن آپ کا دل بھی چاہے یہاں آنے کے لیے، یہ مار پیٹ کے نہیں ہوگا، یہ زبردستی نہیں ہو سکتا، یہ 4 نہیں 400 دوست آپ کے پیچھے لگ جائیں تب بھی نہیں ہوتا۔ تو جن چیزوں کا تعلق دل سے ہے وہ زبردستی نہیں ہوتی، جن کا تعلق جسم سے ہے وہ زبردستی ہوتی ہے۔ اور فرمایا جن کا تعلق جسم سے ہے وہ زبردستی ہوتی ہیں، جن کا تعلق دل سے ہے وہ زبردستی نہیں ہوتی۔ محبت کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے، جسم سے نہیں ہے۔ نماز کا تعلق جسم سے ہے، روزے کا تعلق جسم سے ہے، حج کا تعلق جسم سے ہے، زبردستی ہو سکتا ہے، لیکن اہل بیت سے محبت کرو اور دل تمہارا اہل بیت کی طرف راغب ہو۔ مان لیجئے کسی میں مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہے، نہیں راغب ہوتا اس کا دل، اب بتائیے کوئی کیا کرے؟ نہیں دل چاہتا۔ لاکھ فضائل سننا ہے، جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے، لاکھ باتیں بیان کی جا رہی ہیں ان کا، مگر جناب یوں سے یوں ہے، مگر جناب یوں ہے، ہر جگہ ایک مگر نکل آیا، وہ سب کو نکل گیا۔ تو اب کرے تو کیا کرے آدمی؟ تو یہ اسلام جس کا دعویٰ ہے کہ ہم دین فطرت ہیں، یہ کیا بھول گیا تھا حکم محبت دیتے وقت کہ فطرت نہیں ہے محبت کرنا زبردستی؟ کیسے آدمی محبت کرے گا؟ آپ مجھے انصاف سے بتائیے، جس کو اردو میں مسئلہ ہے کہ مارتے ہی کہیے تو بھاگتے کی بھی کہیے، ایک آدمی کی سمجھ میں نہیں آتے اہل بیت کا دل چاہتا ہے اہل بیت سے محبت کرنے کے لیے، خدا کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، قیامت کا قائل ہے، اہل بیت سے جب دل نہیں آتا تو کم وقت کیا کرے؟ کافر ہو جائے، یہودی ہو جائے، نصرانی ہو جائے، کیا کرے؟ کدھر چلا جائے؟ کہاں جا کے اپنا سر پھوڑے؟ سنیے حکم فطرت، سنیے بس، اور بات کو میں اپنی منزل تک لاؤں جو آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ محبت کے اندر فطرت کیا ہے، فطرت محبت کیا ہے۔ سنیے میرے دوستوں، ایک مثال دوں گا آپ کو، اور ایک ہی مثال میں محبت اہل بیت اور عداوت اہل بیت دونوں سمجھ میں آ جائیں۔ میں نے زندگی میں یہ چیزیں تلاش کی ہیں، اور یہ چیزیں آپ کو کتابوں میں نہ ملیں گی اور میرے بعد بھی نہ ملیں گی، یہ سمجھ لیجیے، اس لیے کہ یہ کتابیں حیات سے ملتی ہیں، یہ لکھی ہوئی چھپی ہوئی کتابوں میں نہیں۔ ایک 5 اسٹار ہوٹل ہے، بہت بڑا، 50 مالے کی بلڈنگ ہے، اس کے ٹیرس پہ آپ کھڑے ہیں، بالکل اوپر والے چھت کے اوپر، 50 مالے کے اوپر، وہاں سے نیچے دیکھ رہے ہیں، نہتے ہیں، کوئی رائفل، کوئی بندوق، کوئی ریوالور آپ پاس نہیں ہے، اوپر کھڑے ہیں۔ آپ نے نیچے دیکھا کہ ایک کار آ کے رکی اور کار کا دروازہ کھلا اور اس کے اندر سے آپ کا جوان لڑکا نکلا۔ ہر صاحب اولاد کا لیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچے، نیچے دیکھ رہے ہیں کہ کار آن کے رکی ہوٹل میں اور کار کا دروازہ کھلا اور دروازہ کھول کے آپ کا جوان لڑکا 30-32 برس کا کار سے نکلا، اور جیسے ہی نکلا ویسے ہی 2 آدمی اتنے لمبے لمبے خنجر لیے ہوئے اس کی طرف جھپٹے۔ خنجروں کی چمک آپ نے اوپر سے محسوس کی۔ اس کو قتل کرنے کے لیے 2 آدمی خنجر لیے ہوئے جھپٹے۔ اب آپ ذرا اپنی مجبوری سوچیے، اگر کودے پڑتے ہیں
تو 50 مالے کی بلڈنگ کودنے میں لڑکے سے پہلے آپ مر جائیں گے۔ اگر چیختے ہیں تو نیچے آواز نہیں جائے گی، اگر لفٹ سے آتے ہیں تو آتے آتے اس کے ٹکڑے ہو چکے ہوں گے۔ کیا پوزیشن ہوگی ذرا سوچیے۔ وہ دونوں قاتل خنجر لے کے جھپٹ رہے تھے کہ ایک دفعہ تڑپ کے کہیں سے میں نکلا اور میں نے نکل کے لڑکے کو پروٹیکٹ کیا اور ایک قاتل کو ادھر کونی مار کے گرایا، ایک کو ادھر گرایا اور لڑکے کو سیف ہوٹل کے اندر پہنچا دیا۔ اور یہ منظر آپ نے دیکھا کہ آپ کا جوان لڑکا اس طریقے سے بچ گیا موت کے منہ سے۔ آپ انصاف سے بتائیے آپ کو مجھ سے محبت ہو جائے گی کہ نہیں؟ آپ سچ بتائیے، ہر صاحب دل جتنے یہاں اولاد والے بیٹھے ہیں سب سینے پر ہاتھ رکھ کے بتائیں مجھ سے محبت ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ یا آپ سوچیں گے کہ ذرا مولانا سے پوچھ لیں تو ان سے محبت کریں، کتاب میں دیکھ لیں تو اس سے محبت کریں، استخارہ دکھوا لیں تو ان سے محبت کریں، اچھا 2-4 دن سوچ لیں تو ان سے محبت کریں؟ جیسے ہی جس سیکنڈ میں نے آپ کے لڑکے کو بچایا ہے اسی سیکنڈ میں آپ کو مجھ سے محبت ہو جائے گی، اس لیے کہ آپ کو اپنے لڑکے سے محبت ہے اور میں نے آپ کی محبت کو زندہ بچا لیا ہے۔ محبت ہو جائے گی یا نہیں؟ یہ محبت فطری ہے کہ نہیں؟ یہ محبت فطری ہے کہ نہیں؟ کیونکہ آپ کو آپ کے بیٹے سے محبت ہے اور آپ کے بیٹے کو میں موت کے منہ سے نکال لایا ہوں، لہذا آپ کو مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، ہم کو جو اہل بیت سے محبت ہے وہ اسی بنیاد پر ہے۔ اب آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اسی بنیاد کے اوپر ہمیں اہل بیت سے محبت ہے کہ اسلام جب موت کے منہ میں گیا اہل بیت بچا لائے۔ بدر میں مر جاتا علی نکال لائے موت کے منہ سے، احد میں ختم ہو جاتا علی نے بچا لیا، خندق میں ختم ہو جاتا علی نے بچا لیا، خیبر میں ختم ہو جاتا علی نے بچا لیا، کربلا میں مر جاتا حسین نے بچا لیا۔ اب سمجھیے آپ، ایک طبقہ عجیب و غریب پیدا ہو رہا ہے ہمارے اندر، ہم دیکھتے ہیں ان کا کب تک علی علی ہوگا، علی علی تو سنتے کان پر گئے، نہ جانے کیسے کان ہیں۔ تو میں نے تو ایک دن کہا مجلس میں، بھائی اپنے کان کٹوا دو، ختم ہو۔
اس کے پیچھے گراؤنڈ ہے پورا. مرتے ہوئے اسلام کو جس نے بچایا، اللہ اللہ ہے، اس کو ہم داؤ نہیں دے سکتے، دھوکہ نہیں دے سکتے، اس کے ساتھ فریب نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ چیٹنگ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس نے ہم کو بنایا ہے. ہم ہر ایک کے ساتھ چیٹنگ کر لیں، اللہ کے ساتھ چیٹنگ نہیں کر پائیں گے. اگر اللہ یہ پوچھتا کہ مسلمانوں یہ بتاؤ تم میں اسلام کا چاہنے والا کون ہے، تو دونوں ہاتھ اٹھا کے سب کہتے ہم، چاہے دل میں خاک اڑ رہی ہو. اگر زبان سے ہم کے زور سے نعرے لگاتے ہم، اللہ نے کہا ہم یہ پوچھیں گے نہیں اسلام کا چاہنے والا کون ہے، جس نے مرتے اسلام کو بچایا اس کا چاہنے والا کون ہے، یہ بتاؤ. تو عزیزان گرامی اب تو سمجھ میں آیا کہ حکم محبت اہل بیت فطری ہے. اب تو سمجھ میں آیا کہ یہ حکم فطری ہے. اب آئیے پلٹ کے دیکھیے مثال غالباً ذہن عالی میں ہوگی جو میں نے شروع میں کی ہے کہ 50 مالے کا ہوٹل ہے اور ٹیرس پہ آپ کھڑے ہیں. وہ والی مثال جو تھی پہلی والی وہ محبت اہل بیت کی تھی. اب سنیے دوسری مثال عداوت اہل بیت کی ہے. سینکڑوں حدیثیں سننی، عداوت میں کمی نہ آئی، سینکڑوں معجزات دیکھ لیے، وہیں کے وہیں رہے، زندگی بھر مجلسیں سنی، ذرہ برابر فرق نہ ہوا. مثالیں ہیں نا دنیا میں، کہ سمجھ ہی میں نہیں آتا، کتابیں دکھائیں پھر بھی نہیں سمجھ میں آتا. اس کا راز کیوں نہیں ہے؟ وہی مثال ہے کہ 50 مالے کی بلڈنگ پر اوپر ٹیرس پر کھڑے ہیں، نیچے کار رکی، جوان لڑکا اترا اس میں سے. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ لڑکا آپ کا نہیں ہے، وہ لڑکا کوئی کروڑپتی ارب پتی یتیم ہے جو آپ کی نگرانی میں ہے، لاکھوں روپیہ کھا چکے ہیں اس کا اور کروڑوں کھانے کی اسکیم ہے. قاتل آپ کے لگائے ہوئے ہیں، اوپر سے نگرانی کر رہے ہیں کہ کام پورا ہوا کہ نہیں. وہ اتفاق سے نکلا میرے دوست کا لڑکا، مجھے راز معلوم ہو گیا کہ اس طرح قتل ہونے والا ہے. یہ عین وقت پر جب وہ چاقو لے کے جھپٹے اس کی طرف، خنجر لے کے میں پہنچ گیا، ایک کو ادھر گرایا ایک کو ادھر گرایا، صرف اس کو ہوٹل میں پہنچایا. اس کو تو میں نے ہوٹل میں پہنچا دیا، مگر یہ جو اوپر دیکھ رہا ہے یہ مجھ سے جل گیا. کہاں سے آ گیا یہ جس نے ہماری ساری اسکیم میں پانی پھیر دیا؟ یہ کہاں سے آ گیا جس نے ساری اسکیم پر پانی پھیر دیا؟ سارا بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا، ساری عزت آبرو اب خاک میں مل جائے گی. اب یہ لڑکا سب کچھ ایکسپوز کر دے گا اور ہماری ناک کٹ جائے گی. عزیزان گرامی دشمنی اہل بیت کا راز یہی ہے کہ جو اسلام کو مٹانا چاہتے تھے وہ اس لیے جلنے لگے علی اور اولاد علی سے کہ یہ کہاں سے آ گیا ان موقع پر معاملے کو بگاڑ. خراوات بھیجتے ہیں محمد. کہ یہ ہے محبت اہل بیت کی، اہل بیت سے محبت ہے اور یہی اجر رسالت ہے. بہت سے لوگ، اب سنیے یہاں سے، میں نے آپ کو فلسفہ محبت سنا دیا. بہت سے لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں، مجلسوں میں بھی یہ بات پڑھی جا رہی ہے بہت زور و شور سے، ایسا آپ ان کے طریقے پر تو چلتے نہیں. کیسی محبت؟ آپ طریقے پر چلنے کی جتنی بھی جستجو کیجیے وہ ٹھیک ہے، اور اہل بیت کے طریقے پر سب کو چلنا چاہیے اور جو راستے انہوں نے بتائے ہیں اس پر چلنا چاہیے، یہ بات بالکل صحیح ہے. لیکن آپ محبت کو اس سے آتی ہے نا، یہ محبت کی بالکل آخری منزل ہے.
یہ محبت کی بالکل آخری منزل ہے کہ جیسا ہمارا محبوب ہو ویسے ہی ہم ہو جائیں، ورنہ اگر اس معیار سے آپ کا رکھیے گا تو کوئی بھی محب اہل بیت نہ ملے گا، اس لیے کہ ہم سب ہیں گناہگار اور وہ تھے معصوم، کہاں سے مل جائیں گے ہمارے؟ محبت کا میں آپ کو سب سے پہلا اسٹیج بتاؤں کیا ہے؟ محبت کا پہلا اسٹیج یہ ہے، دیکھیے آپ ہر ایک اپنا اپنا دل ٹٹولے اور اس کے بعد دیکھیں کہ اہل بیت کی محبت اس کے دل میں ہے کہ نہیں۔ محبت کا پہلا اسٹیج یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اگر کوئی اس کی تعریف کرے تو اچھا لگتا ہے سن کے، اور اگر کوئی اسے برا کہے تو برا لگتا ہے سن کے۔ تو جہاں اہل بیت کی تعریف ہو رہی ہو اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہو، اور جو اہل بیت کی برائی کر رہے ہوں اگر برا لگ رہا ہو، تو یہ سمجھ لیجیے محبت ہے، محبت ہے۔ اب یہ محبت ڈیولپ کیسے ہوتی ہے یہ ایک الگ بات ہے، جتنی جتنی بڑھتی جائے گی اتنی اتنی ڈیولپ ہوتی جائے گی۔ عزیزان گرامی، محبان اہل بیت میں ہمارا آپ کا چرچا تو بہت آخر میں ہے، اور بالکل نچلے طبقے والی محبت جو ہے، پس درجے والی، وہ اہل بیت کی محبت ہمارے پاس ہے۔ اعلیٰ درجے والی محبت ہمارے پاس نہیں ہے۔ مگر ایک بات سن لیجیے کہ پس درجے والی محبت ہو یا نچلے درجے والی محبت ہو یا کمتر درجے والی محبت ہو، ہیں ہم اہل بیت ہی کے، کسی غیر کے نہیں ہیں، کسی غیر سے بھی ہمارا تعلق نہیں۔ ہاں یہ ہم مانتے ہیں کہ سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، اصحاب جناب امیر، اصحاب امام حسن، شہداء کربلا، اصحاب ائمہ اطہار علیہ السلام، بقیہ اماموں کے جو وہ خاص لوگ تھے وہ، یا علماء، متقین، صلحاء، پرہیزگار، ہم ان کے جیسے نہیں ہیں۔ کوشش کرنا چاہیے ہمیں کہ ہو جائیں، مگر ہم ان کے جیسے ابھی فی الحال نہیں ہیں۔ مگر میاں ایک بات ہے کہ محبت ہمارے دل میں بھی ہے، آئے ہم بھی ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ لڑ بھی رہے ہیں، گڑ بھی رہے ہیں، جھگڑا بھی کر رہے ہیں، فساد بھی کر رہے ہیں، ڈانٹے بھی جا رہے ہیں۔ اس کی بہت آسان مثال ہے جو میں دیتا ہوں، اور لکھنؤ والوں کے لیے بہت ایزی ہے، باہر والوں کو ذرا مشکل ہے۔ یہ حسین آباد میں اور شاہ نجف میں جو مجلسیں ہوتی ہیں، ایک مجمع تو وہ ہے جو ہال کے اندر بیٹھتا ہے۔ شاہ نجف کا جو حال ہے جہاں ممبر رکھا رہتا ہے، حسین آباد کا جو حال ہے جہاں ممبر رکھا رہتا ہے، ایک مجمع وہاں بیٹھتا ہے۔ یہ شرفاء، صالحین، نوابین، علماء، معتزین شہر اور اچھے اچھے لوگ سوسائٹی کے یہ آتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں، وہاں مجلس ہوتی ہے۔ اس کا 4گنا 8 گنا مجمع اس عمومی دروازے پر ہوتا ہے جہاں حصہ بٹتا ہے۔ کالے کالے لوگ، کالی کالی عورتیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود میں لیے ہوئے، بچے آپس میں لڑ بھی رہے ہیں، عورتیں بھی آپس میں لڑ رہی ہیں، مرد بھی آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، بیڑی کے ٹوڑے بھی دیے چلے جا رہے ہیں، گالیاں بھی بک رہے ہیں، حصے کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ یہ لکھنؤ کی ٹیکنیکل زبان میں قدر کہلاتے ہیں۔
اب تو مشکل یہ ہے کہ لکھنؤ میں بھی لکھنؤ کی زبان بتانا پڑتی ہے، وہ وقت آ گیا ہے زبان کے اوپر کہ لکھنؤ میں بھی لکھنؤ کی زبان بتانا پڑتی ہے۔ یہ لکھنؤ کی زبان میں یہ قدر کہلاتے ہیں، مگر پلاؤ اور روٹی سالن ملتا ان کو بھی ہے، یہ مار پیٹ کے بگا نہیں دیے جاتے ہیں۔ بھائی سمجھ لیجیے کہ در اہل بیت کو جو بٹ رہا ہے تو معززین کو تو حصے گھروں پر جا رہے ہیں، لیکن ہم جو در اہل بیت کا قدر کی طرح کھڑے ہیں، جنت میں کچھ حصہ ہم کو بھی ملے گا، ایسا نہیں ہے کہ بگا دیے جائیں بغیر حصے کے۔ یہ سمجھ لیجیے، ہاں یہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، اتباع اور محبت میں جو منزل حضرت عباس علیہ السلام کی ہے وہ منزل کسی کو حاصل نہ ہو سکے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی عظمت تو یہ کی ہے کہ 12 اماموں میں، دیکھیے امام 12 ہیں، 12 اماموں میں حضرت عباس نے 5 اماموں کی زیارت کی ہے۔ دیکھیے جا کے روضہ مبارک کی زیارت کرنا اور ہے، اور زندہ امام کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنا، اٹھنا بیٹھنا یہ الگ ہے۔ حضرت عباس نے روضوں کی زیارت نہیں کی ہے، حضرت عباس اماموں کی زندگی میں ان کے ساتھ رہے ہیں۔ 12 میں جو 5 کا زائر ہے اس کا نام ہے عباس، اور خصوصیت یہ ہے کہ 3 اماموں نے عباس کو پالا ہے اور 2 اماموں کو عباس نے پالا ہے۔ پہلے، دوسرے، تیسرے امام عباس ان 3 اماموں کی گود کے پروردہ ہے، اور چوتھے امام اور 5ویں امام کو عباس نے اپنی گودیوں میں پالا۔ یہ مرتبہ عباس ہے۔ اور عزیزان گرامی، اللہ نے اہل بیت کے لیے کہا ہے قرآن میں کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، آپ تو چاہتے ہی نہیں مگر وہی جو خدا چاہتا ہے۔ وہیں سے روشنی لیتے ہوئے اور وہیں سے استفادہ کرتے ہوئے اور وہیں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ عرض کر سکتا ہوں کہ یا مولا عباس، آپ تو چاہتے ہی نہیں ہیں مگر وہی جو حسین چاہتے ہیں۔ آپ کی تو کوئی مرضی نہیں مگر وہی جو مرضی ہے حسین ابن علی، اس کے علاوہ آپ کی کوئی اور مرضی نہیں ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ عصمت کی کاربن کاپی ہیں۔ چاند سورج جو ہیں یہ واقعاً چاند سورج ہے، سورج کی روشنی اپنی ہے، اس کے اندر ایسے گیسز ہیں، ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے، چاند خود روشن نہیں ہے۔ سورج کی روشنی جب چاند پر پڑتی ہے تو چاند روشن دکھائی دیتا ہے۔ تو سورج خود روشن ہے، چاند سورج کی وجہ سے روشن ہے۔ حسین خود معصوم ہے، عباس حسین کی وجہ سے معصوم ہے۔ یہ ہے معاملہ۔ اور عزیزان گرامی، عصمت کا بھی مسئلہ سن لیجیے۔ عصمت کا مسئلہ بھی کیا ہے کہ اللہ نے 14 تو معصوم بنائے، یہ صاحب عصمت کبریٰ ہیں، یہ وہ ہیں جن کے لیے قرآن نے کہا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، آپ تو چاہتے ہی نہیں مگر وہی جو خدا چاہتا ہے۔ تو یہ ہمارے اختیار کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار کی بات ہے۔ کسے معصوم بنائے، کسے نبی بنائے، کسے امام بنائے، کسے ولی بنائے، یہ سب ہم نہیں بناتے ہیں، اللہ بناتا ہے۔ لیکن ہم 14 کے نہ 15 معصوم کر سکتے ہیں۔
اور نہ 14 کے 13 معصوم کر سکتے ہیں۔ 14 ہیں تو 14 ہی رہیں گے بھائی۔ اب بقیہ لوگ جو ہیں یہ کیا ہیں؟ حضرت عباس کیا ہے؟ حضرت علی اکبر کیا ہے؟ ان کا بھائی تو آپ ان کی غلطی بتائیے، اور اگر آپ کے پاس ان کی غلطی بتانے کو نہیں ہے تو ان کو معصوم کہیے۔ اچھا، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ دوہری مصیبت میں ہے، غلطی ہو تو بتائے بھائی، کوئی غلطی ہو تو بتائے کہ اپنی طرف سے گڑھ کے لگا دیں۔ تو ان کا نہیں، غلطی تو کوئی نہیں ہے۔ تو لڑکا کہتا ہے کہ معصوم کہیے جب کوئی غلطی نہیں ہے۔ ان کا معصوم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ 14 میں نام نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء نے اس کا ایک طریقہ نکالا اور کہا کہ 14 تو معصوم ہیں، اور باقی یہ حضرات جو ہیں جیسے حضرت عباس علیہ السلام یہ محفوظ ہیں، محفوظ عن الخطا، خطاؤں سے محفوظ۔ اب معصوم و محفوظ میں فرق کیا ہے یہ سن لیجیے۔ تمام زندگی جو اللہ کی مشیت کے مطابق گزارے وہ محفوظ ہے، لیکن لفظ نہ ادھر ادھر ہونے دیجیے گا۔ تمام زندگی جو اللہ کی مرضی کے مطابق چلے وہ محفوظ ہے، اور جس کا عمل مرضی خدا بن جائے وہ معصوم ہے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ جس کا عمل مرضی خدا بن جائے وہ معصوم ہے، اور یہی وجہ تھی کہ جب معصوم و محفوظ ایک ساتھ جمع ہو گئے تو لاکھ کچھ ہو گیا، مگر عباس نے تلوار نہیں اٹھائی۔ کربلا میں یہ مجرا اتباع کم نہیں ہے، اس پر لوگوں نے غور نہیں کیا کبھی کہ کیا ہوا یہ۔ جب دشمن کی طرف سے تیروں کی بوچھار ہوئی اور حسین کے 10-20 ناصر شہید ہوئے تو کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ 10-20 جوانوں کو لے کے عباس حملہ بول دیتے لشکر یزید پر؟ کہتے مولا سے نہ بتانا، مولا منع کرتے رہتے، اور یہ اٹھا کے لشکر کا قلعہ خامہ کرنا شروع کرتے۔ جہاں 100-150-200 مارے جاتے وہاں لشکر کے قدم اکھڑ جاتے اور لشکر میدان میں بھاگنا شروع کرتا کوفے کی طرف۔ عزیزان گرامی، مگر اطاعت امام جو تھی محفوظ سے حکم امام کے خلاف نہیں کرتے۔ امام کا حکم نہیں ہے تو کچھ ہو جائے مگر تلوار نہیں چلے گی۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید میں کتنی آیتیں ہیں اس کا مجھے صحیح اندازہ نہیں، حضرت عباس سے متعلق، مگر 2 آیتیں قرآن میں مجھے ایسی ملی جس کے اوپر 100% عمل حضرت عباس کا ہے۔ یعنی اگر بہترین عمل کی صورت آپ کو درکار ہے کہ ان آیتوں کے اوپر 100% پرفیکٹ عمل کس کا ہے تو آپ کو حضرت عباس کا پہلا نام لینا پڑے گا، اس کے بعد دوسرے نام آئیں گے۔ ایک آیت تو ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو اولی الامر کی یعنی امام کی۔ یہ اطاعت اولی الامر کے اندر 100% نام جو ہے وہ حضرت عباس کا ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے اطاعت امام کی ہے، تاریخ عالم و آدم میں کسی بندے نے اس طریقے سے اطاعت امام نہیں کی۔ اور دوسری آیت قرآن مجید میں وہی ہے
جس کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہہ دیجئے کہ میں رسالت نہیں چاہتا مگر صرف اپنے قرابت داروں کی محبت چاہتا ہوں۔ حسین ابن علی سے جیسی محبت عباس نے کی ہے ویسی تاریخ عالم و آدم میں نہ ان کے پہلے کسی نے کی ہے نہ ان کے بعد کسی نے کی ہے۔ اب عزیزان گرامی، عباس کی محبت میں اور حسین کی محبت میں ہر جگہ یادگاریں ہیں۔ مجھے پڑھنا تو بہت کچھ تھا اس موضوع کے اوپر مگر افسوس کے وقت تمام ہو گیا، تشریح محبتی میں اتنا وقت گزر گیا کہ اصل موضوع رہ گیا۔ خیر جانے دیجیے، اگر اصل موضوع رہ گیا تو رہ جائے، لیکن میں دو جملوں میں موضوع کا خلاصہ بیان کر کے بات کو تمام کر دوں، ورنہ تفصیل سے بھی میں آپ کو سناتا تو آپ کو اس کا لطف آتا۔ خدا کی قسم، محبت کے نمونے کائنات عالم میں بے مثال ہیں، مگر جیسے محبت کے نمونے اس گھر میں ملیں گے ویسے محبت کے نمونے کہیں نہ ملیں گے۔ عباس کی محبت سکینہ سے، عباس کی محبت زینب سے، عباس کی محبت حسین سے۔ عباس کی محبت سکینہ سے وہ تھی کہ آج تک مشق سکینہ نمونے کے طور پر عالم میں ہے، اور عباس کی محبت زینب سے یہ تھی کہ آج تک پردہ زینب کو محافظ عباس مانے گئے۔ اور عزیزان گرامی، عباس کی محبت حسین سے اور حسین کے خاندان والوں سے ہی۔ بس سنیے گا معراج محبت، دنیا میں معراج ایک ہوئی ہے، پیغمبر 1,24,000 گزرے ہیں مگر صاحب معراج نبی ایک ہوا ہے، اور وہ ہمارے حضور تھے۔ صرف انہی کو معراج نصیب ہوئی، ورنہ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کسی نبی کو معراج نصیب نہیں ہوئی۔ تو دنیا میں نبیوں کی تعداد تو بہت ہے، 1,24,000 ہے، مگر صاحب معراج نبی ایک ہے۔ ویسے دنیا میں محبت کی مثالیں تو بہت سی ہیں مگر معراج محبت ایک دفعہ ہوئی ہے۔ محبت کی مثالیں تو سینکڑوں ہیں مگر معراج محبت ایک دفعہ ہوئی۔ عزیزان گرامی، معراج ایک دفعہ ہوئی جب اللہ کا حبیب کعبہ قصر و ادنا تک پہنچا، اور معراج محبت بھی ایک دفعہ ہوئی جب حسین کا چاہنے والا 3 دن کی پیاس میں دریا تک پہنچا۔ عزیزان گرامی، پانی وہ شے ہے جس سے تکلف بھی اٹھ گیا ہے، پانی میں تکلف نہیں ہوتا، پانی مانگنے میں غیرت بھی نہیں ہوتی۔ 3 وقت کا فاقے کا آدمی جائے آپ پاس، ہرگز نہیں کہے گا اگر غیرت دار ہے کہ میں 3 وقت کے فاقے سے مجھے کھانا کھلا دیجیے۔ فاقے سے گیا ہے، فاقے سے اٹھ کے چلا آئے گا، کھانا نہیں مانگے گا، جبکہ 3 وقت سے اس نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ لیکن ذرا سا ہم اپنے گھر سے آپ کے گھر تک چل کے گئے گھر میں، ارے پانی پلائیے، کھانا مانگنے میں غیرت، پیسے کی ضرورت ہے مگر پیسہ مانگنے میں غیرت، اور دوسرے سامان مانگنے میں غیرت ہے، مگر اس معاملے میں کوئی غیرت نہیں ہے، پانی پلا دیجیے۔ اچھا پھر چائے آپ نے پلائی، دل چاہ رہا ہے اور مرنا ایک کپ اور نہیں ہوتا، ذرا سا حیا مانی ہوتی ہے کہ اب 2 کپ چائے کیا پئیں، حالانکہ ایک میں تسلی نہیں ہوئی تھی مگر پھر ٹال گئے، پانی 1 گلاس ابھی ایک اور پلا دیجیے، بہت پیاس ہے۔ معلوم پانی کے اوپر سے تکلف بھی ہٹ گیا ہے اور غیرت بھی ہٹ گئی ہے۔ سبحان اللہ، عباس دریا میں اتر گئے مگر پانی نہ پیا۔ اور عزیزان گرامی، وہاں بھی کعبہ قوسین و ادنا کے بعد منزلیں ایسی ہیں جو سمجھ میں نہیں آئیں، یہاں بھی منزلیں ایسی ہیں کہ پانی اٹھایا، چلو میں رکھا، دنیا کو دکھایا اور پھینک دیا۔ یہ ہو رہی تھی کربلا کے میدان میں عصر عاشور کے قریب، فرات کے بیچ دریا میں معیار محبت اور معراج محبت، جب حسین کا چاہنے والا محبت کی معراج کو پہنچ کے پانی مانگ رہا تھا۔ سارے انبیاء میں
صاحب معراج نبی ایک ہیں، اور سارے انسانوں میں صاحب معراج محبت انسان ایک ہے جس کا نام عباس۔ بس گرامی محفل تمام ہوئی۔ آپ حضرات کا شکریہ جو آپ نے اس طریقے سے اس ماحول میں محفل کو سن لیا۔ آخر میں اپنے موضوع سے ریلیٹڈ ایک شعر پڑھوں گا اور شعر پڑھ کے محفل تمام کر دوں گا، مگر خدا کا شعر کو مدرسے کے آپریشن تھیٹر میں نہ لے جائیے گا، شاعرانہ تخیل ہے۔ علامہ آرزو کا شعر ہے، بڑے مشہور شاعر تھے لکھنؤ کے، علامہ انور حسین آرزو۔ علامہ آرزو کا شعر ہے، اور مجھے اصل میں شعر کیا ہے، مرثیے کی بیت۔ ہم نے مرثیے بھی کہے تھے مرحوم، تو مرثیے کی ایک بیت ہے، مرثیے کی بیت سنا کے تمام کروں گا کہ عباس شہید ہو چکے ہیں، حسین ابھی شہید نہیں ہوئے ہیں۔ عباس کے سامنے جام کوثر آیا ہے، اور عباس یہ کہہ کے انکار کر رہے ہیں کہ ہوں گے سیراب جب آقا تو پیوں گا پانی، اور عصر کے بعد ملے گا تو پیوں گا پانی۔ یہ ہے وہ حضرت عباس جو اپنے بھائی کی پیاس کے اوپر اپنے کو قربان کر کے محبت میں وہ معراج نامہ لکھ گئے ہیں، جس کا جواب تاریخ محبت میں نہ کرتا، نہ آج ہے نہ قیامت تک۔ بس ہم دعا کرتے ہیں کہ حضرت عباس کے طفیل میں یہاں آنے والے جملہ مومنین و مومنات کے مقاصد